Is it just me? Or is it getting crazier out there? جدید کرداروں میں جس کردار نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا وہ جوکر مووی کا کردار ہے، جس کا سین ابھی آپ نے دیکھا، جہاں پہ وہ بار بار اپنی سائیکالوجسٹ سے یہ بات پوچھتا ہے کہ یہ باہر کائنات میں کوئی مسئلہ ہے یا میں زیادہ حساس ہو گیا ہوں۔ ایسے ہی الفاظ ایکو کرتے ہیں تاریخ میں جب ونسنٹ وین گو اپنی پینٹنگز بنا رہا ہے، کبھی اپنے کان کو اتار رہا ہے، کبھی پاگل خانے میں جمع کرا دیا گیا ہے، اور وہ اپنے بھائی تھیو سے کی بات کر رہا ہے، بھائی مجھے جانے دو اس کائنات سے، the sadness will last forever۔ بھائی اداسی پیچھا نہیں چھوڑے گی، تو ہمیشہ رہے گی۔ مگر حساس روحوں، حساس زندگیوں کے لیے لگتا ہے کہ یہ کائنات کبھی بنی نہیں تھی۔ علامہ محمد اقبال حالانکہ دیکھیں ان کی تو شاعری میں پوری تحریک ہے، ایک پورا مقصد ہے کائنات کا ان کے آگے، مگر وہ کہتے ہیں اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ کبھی ہم عقل کی محفل میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں بھائی کچھ تو مقصد دے دو، کبھی دل والوں کے پاس بیٹھ کے کہہ رہے ہیں بھائی کوئی جذبہ تو دے دو کل کا دن گزار لیں، کوئی آگ تو دے دو کہ ہم اپنی زندگی کا کل کا دن گزار لیں۔ اور جان ایلیا فرماتے ہیں کہ کتنی بھگو کسی سے نہ گزاری جا سکی، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ اس ساری باتوں کو اگر ہم کسی ایک کردار میں ڈالیں تو یہ جدید کردار جو جوکر کا بنایا گیا ہے، یہ مطلب کہ واقعی بہت بڑا کردار انہوں نے بنایا ہے، اور وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے 1% لوگوں کے خواب بننے کے لیے 99% لوگ کام کیے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اشرافیہ اور امیروں کی کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے اب نارمل کی، کوئی جگہ نہیں ہے سپر نارمل کی، کوئی جگہ نہیں ہے ہائپر سین لوگوں کی، اور وہ سارا دن جھگڑ رہا ہے اور کمپلائی کرنا چاہ رہا ہے کہ آؤ میں کوشش کرتا ہوں، میں کوشش کر لیتا ہوں تم امیر لوگ کیسے زندہ رہتے ہو، میں کوشش کر لیتا ہوں تم امیر لوگ کیسے چاہتے ہو میں ہنسا کروں، تم امیر لوگ کیا چاہتے ہو میں ویسے رونا بھی سیکھ لوں گا، لیکن مجھے تھوڑا وقت تو دے دو کہ میں مطلب کہ تنہا بھی رہ سکوں، اور کوئی جگہ نہیں ہے تنہائی کی بھی۔ تو اس کردار کے حوالے سے میں نے 1-2 لائنیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں ریاست کی طرف سے ترک کیا گیا، معاشرت کی طرف سے فراموش کیا گیا، اور انسانوں سے دھتکارا ہوا جدید انسان، جس کی ریاست کو کوئی پرواہ نہیں، ریاست کو پرواہ ہے گاڑی والے کی، ریاست کو پرواہ ہے اس امیر آدمی کی جو ٹیکس دیتا ہے، اور جو معاشرے کی طرف سے بھلا دیا گیا۔ کیا ہمیں یاد ہے کوئی کمزور؟ کیا ہمیں یاد ہے کہ کوئی غریب؟ کیا ہمیں یاد ہے کوئی مفلس؟ کیا ہمیں یاد ہے کوئی یتیم؟ ہمارے ہی سماج میں زندہ ہیں، اور علیحدہ علیحدہ حلقے بنا کے ہم نے ڈیوائیڈ کر تو رکھا ہے کہ وہاں امیر رہیں گے، یہ سستے علاقے ہیں، یہاں غریب رہیں گے، یہ مڈل بانٹ تو رکھا ہے۔ فراموش مطلب کہ ایک تو فراموش یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے ذہن میں خیال نہ رہے، ہم نے اس کی تو تمام تحریک فزیکل ورلڈ میں بھی کر دیے کہ بھائی امیروں کے شہروں علاقوں میں مت آیا کرو، تمہیں ان کی طرح ہنسنا نہیں آتا، اور یہ جوکر مووی میں ہوا۔ اور پھر وہ لائن یاد آتی ہے، یہ جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے یہ رونے کو چھپانا ہوتا ہے۔ وہ اس کیفیت میں تھا کہ جب بھی وہ بیمار، وہ ایسی بیماری میں تھا کہ پریشانی میں ہنستا تھا، لیکن عام آدمی روتا ہے۔ اس نے کہا بھائی تم کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا لکھ کے دے رہا ہوں یار، یہ بیماری ہے، میں ہنس پڑتا ہوں اس میں۔ وہ کہا نہیں بھائی تم ہماری طرح رو کے دکھاؤ گے تو مانیں گے تم اداس ہو، تم مر رہے ہو۔ اس نے کہا میں مرتا ہوں تو ہنستا ہوں بھائی، مجھے مر تو لینے دو ہنسی کے ساتھ۔ لیکن نہیں، ان 1%، وہ جو ایک مشہور رپورٹ ہے اکانومی آف 1%، کے 1% لوگوں کے خواب بننے کے لیے 99% جو ہے وہ لائن میں لگے ہوئے صبح انڈسٹریز میں چلے جاتے ہیں، اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں، کوئی نجات دہندہ نہیں آ رہا۔ اور وہاں پر اس نے پھر کتنی خوبصورت انداز سے بات کی، وہاں پر جب وہ جوکر کو انوائٹ کیا گیا کہ اب کوئی نجات دہندہ نہیں، اب کوئی مارکس نہ آئے گا، اب کوئی ابو ذر غفاری نہیں آئے گا، اب کوئی ایسا آدمی نہیں آئے گا جو ہماری چینز ہم سے کھلوا دے۔ تو یہ آپ نوٹ کیجئے، یہ لائن بہت اہم ہے کہ ریاست کی طرف سے ترک ہو گئے ہیں غربا، معاشرے نے فراموش کر دی ہیں، اور عام انسانوں نے بھی دھتکار دیا ہے۔ بس قدر کن کی ہے جو دکھنے میں اچھے ہیں، بولنے میں اچھے ہیں، یہ جن کو ہم نوبیل اپنی طرف سے سمجھتے ہیں، جن کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں،
जिन्होंने कैद कर रखा है पूरे का पूरा निज़ाम, हंसना ऐसे होता है, अच्छा लिटरेचर फलां होता है, चाय शाम में ऐसे पी जाती है, और उनकी तरह की ज़िंदगियां जीने के लिए लोग अपनी पूरी पूरी एक एक सेकंड इंडस्ट्रीज़ में दे रहे हैं कि शायद हम भी कभी उस तरह रह लेंगे, शायद कभी हमें भी उस तरह की ज़िंदगी जीने का मौका मिल जाएगा। तो हंसना क्या है, रोना क्या है, जैसे सब अशराफिया ने तय कर दिया। अब तो मुझे यूँ लगता है कि ख्वाब भी नहीं देखे जा सकते, जल्द ख्वाबों पे भी पाबंदी होगी, थॉट क्राइम भी शुरू हो जाएगा कि तुमने सोच कैसे लिया कि अशराफिया गलत सोच रहे हैं, देखो कितना कुछ, तो सड़कें कितनी अच्छी बन गई हैं, फलां वो बड़ी बिल्डिंग देखो। तो जोकर एंटीथीसिस है इस जदीद मुआशरे का, जोकर आवाज़ है हर उस गरीब की जो मुआशरे के मुताबिक नहीं जी पा रहा, जो कह रहे हैं कि समाज और मुआशरा रूसो की आज डेफिनेशन में दुरुस्त है, ये बोझ है, मैं नहीं यूँ कर पाऊँगा, मुझे खुदा ने अलहदा शनाख्त में पैदा किया, अब तुम चाह रहे हो मैं कंप्लाई करूँ कि कामयाबी ये होती है कि फ़लाँ अदारे में नौकरी मिल जाए, और तालीम क्या होती है कि फ़लाँ अदारे से पढ़ लो। शायद मेरा इल्म भी नाकिस है अगर मैं डिग्री न दिखाऊं कि लाहौर में वहाँ से पढ़ाऊँ या कराची में वहाँ से पढ़ाऊँ। तो ये बहुत बड़ी बात है जो जोकर ने हमें करके दिखाई है कि भाई उसका हंसना हंसाना रोने को छुपाना था। और कदीम ज़माने में तो चलें ट्रेजिडी को कोई ना कोई प्रिजर्व कर लेता था, लेकिन आज के आदमी की ट्रेजिडी को कोई प्रिजर्व भी नहीं करता, कोई प्रिजर्व नहीं करता। मतलब कि एक इंसान का मरना, जैसे इंसानियत का मरना होने जैसी ट्रेजिडी जो इस्लाम में थी, आज वो भी ख़त्म हो गई। यूँ जनाजा जा रहा होता है, यूँ एक वर्ल्ड कप का अगला मैच हो रहा होता है, उसकी परवाह नहीं। वो मीर वाली बात के मातम में तेरे कोई ना रोया पुकार के, मरते हैं सभी लोग पर मीर इस तरह। सुकरात की मौत तो देखो उसके अच्छे तालिब इल्म ने प्रिजर्व करके दिखा दी, सेनेका की मौत जो है वो ऐसे प्रिजर्व करके दिखा दी, आपके शैले की वो दिल जहाँ दफन है उसका जो कतबा है प्रिजर्व करके दिखा दिया। अब तो आम आदमी की मौत भी कोई ट्रेजिडी नहीं है, कोई ट्रेजिडी नहीं।